اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 131۔ آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ سر جھکاؤ تو کہا دنیا جہاں کے رب کے سامنے ہم اپنا سر خم کرتے ہیں، یعنی سر جھکا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام، تو تم بہر صورت اسی میں مرنا۔ آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا اس معبود کی جس کی آپ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، جو معبود ایکتا ہے، یعنی اللہ۔ ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ امت گزر چکی ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں، اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے، نہ کوئی سوال کیا جائے گا، نہ انہوں کیا کرے اس کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا، کیا کرتے تھے انہوں اس کے بارے میں۔ آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے سے ہی دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، جو کہ باطل سے الگ ہے، باطل سے دور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسا کہ تم لائے تو وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانے تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ بس تمہارے لیے یہ کافی ہے، بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، یعنی ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون اس سے زیادہ ظالم ہو جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا، اور ان کی پرشش
تم سے نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں کوئی بھی پوچھتاچھ، ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کی پوچھتاچھ یا پھر سوال جواب تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں کریں گے اللہ۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ بے وقوف کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے ہٹایا، تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے سیدھا راستہ بتائے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں فضیلت دی، امپورٹنس، سپیریورٹی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ قبلہ کا بدل دینا لوگوں پر بڑا مشکل گزرا، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے نہیں، ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ شفقت یعنی سافٹ، بہت خلوص شفقت کے ساتھ رہتا اللہ لوگوں کے ساتھ اور مہربانی کرتا لوگوں پر۔ آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار جو ہے سو آسمان کی طرف دیکھنا۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ خوش ہو جائیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف ہو، کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اور ہم ضرور قبلہ اس طرف موڑ دیں گے جس طرف آپ خوش ہو جائے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اہل کتاب کو اس بات کے کہ اللہ کی طرف سے بے شک ہونے کا فیصلہ کیوں ہے، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ اگرچہ کتاب کا تمام دلیلیں دے لیکن وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو بالحقیقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر جھٹلاتی ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز تم جب کبھی بھی جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔
آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس جگہ سے تم نکلو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لینا، اور جہاں کہیں تم ہو اپنا جو سو فیس مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حاجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم رب کے راستے پر ہو، اپنے رب کے راستے پر ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔